دعا کریں اللہ علماء کو، اہل حق کو، دین والوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے۔ آج کل خاص طور پہ تہجد میں مکہ مدینہ کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ آج کل یہ دونوں ملک جو ہیں نا یہودیوں کے ٹارگٹ پہ ہیں، ان کی نظریں انہی پہ لگی ہوئی ہیں کہ جب تک مکہ ہے، مدینہ ہے، ہم مسلمان کبھی ہم سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ ایک اسرائیل کے صہیونیوں کے ایک بہت بڑے لیڈر نے، وزیر اعظم تھے، پتہ نہیں کون تھے بدبخت، یہ اس دور کی بات ہے جب ضیاء الحق ہوتے تھے، تو کسی میٹنگ میں اقوام متحدہ کی اس میں شرکت میں، تو اس نے کہیں غصے میں آ کے کہا کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ حرمین الشریفین کو ہم اڑا دیں۔ ضیاء الحق مرحوم کچھ بھی ہو تھا وہ دین والا آدمی، پتہ نہیں اس نے کام کیسے کیے، اچھے کیے یا برے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نمازی پکا تھا، تہجد گزار، شب بیدار تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ کھڑا ہو گیا اسی وقت اور نے کہا مسٹر آپ مکے مدینے کو اڑا کیا دیں گے، جس دن بری نظر ڈالیں گے تیرا ملک بھی نہیں ہوگا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہیں اڑا ڈالیں گے۔ اس کی اتنی منہ ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بڑے خطر، اس لیے ان کی نظر اب تم پر ہے یا ان پر ہے، اسی لیے وہاں بھی دیکھ لیں جتنی دینی جماعتیں سب کو تقسیم کر دی، یہ ان کی پرانی چال ہے۔ بس دعا کرو اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو اپنے محفوظ رکھے اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، وہاں کے دین والوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مدارس جو ہیں نا یہ دین کا قلعہ ہے، اگر یہ مدرسے نہ رہے دین نہیں رہے گا۔ کعبے پر جب آپ باہر سے آتے ہیں نا اپنے ملک سے، پہلی نظر جب ڈالتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ میری بہن کا خاوند تو بہت اچھا ہے، گھر وقت نہیں دیتا، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کی بیوی سے کہیں کہ وہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا بھی کرتی رہے اور اپنے خاوند کے لیے کچھ بن سنور کے بھی رہے۔ ہماری عورتیں جو ہیں نا یہ دوسروں کے لیے تو کپڑے پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، شادی پہ جانا ہو کسی فنکشن میں، خاوند کے لیے نہیں، اس کے لیے ڈین بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ آئے تو دیکھتے ہوئے ہی نفرت ہو جائے۔ کچھ اپنے آپ کو بھی بدلو اور وظیفہ بھی پڑھو، صرف وظیفہ کچھ نہیں کرے گا۔ بے نمازی اولاد کے لیے یاد الجلال والاکرام، یہ جتنا زیادہ پڑھ کے دعا مانگو گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضور پاک نے خود کیا ہے اور حق المہر میں 400 درہم حضرت علی نے دیے ہیں۔ ان کو 1400 سال کے بعد کیوں نکاح کی تحقیق کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ سازش ہے، یہی ہے جو دماغوں کو خراب کرتے ہیں۔ حضور نے نکاح پڑھایا ہے اللہ کے بندے، 400 درہم جو ہے حضرت عثمان نے دیا ہے حق المہر میں، حضور نے خود رخصتی کی ہے۔ میرے دادا نے آبائی جائیداد اپنے ایک بیٹے کے نام کر دی، مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے بعد اس کو جائیداد کے لیے تنگ مت کرنا، کوئی وصیت کا اعتبار نہیں، جائیداد سب میں تقسیم ہوگی، جو شریعت کے خلاف وصیت ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اجوا کھجوروں کو طواف کروانے سے اولاد ہوتی ہے، اجوا کو ہوگی یا تمہیں ہوگی؟ طواف تو وہ کر رہی ہیں، کوئی شرم کرو یار، اجوا ویسے ہی شفا ہے۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا خالص بدعت ہے اور گناہ ہے۔ ہر جمعرات کو مردوں کا ختم دلوانا خالص بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ منڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ وتر کو مغرب کی نماز کے ساتھ ادا کریں جیسے کہ حنفی حضرات کے نزدیک ہے۔ عورت کو گھر میں بھی پردہ کر، گھر میں پردہ نہیں ہوتا لیکن سر پہ دوپٹہ وغیرہ رکھے، وہ ماں سوا اپنے خاوند کے، شوہر کے، کسی کے آگے نہ کھولے۔
چغل خور جو ہے وہ تو زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے، وہ تو مردار کھاتا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ لپسٹک لگا کے نماز پڑھنا بالکل نماز جائز ہے، لیکن وضو پہلے کر لیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کرو اور اس کی تہ بیٹھی ہوئی ہے اور پانی اندر نہ جائے۔ لپسٹک بھی تو کئی قسم کی ہوتی ہے نا، ایک ہے صرف رنگ ہوتا ہے، ایک ہے کہ تہ بھی بیٹھ جاتی ہے، تہ بیٹھ جائے پھر وضو نہیں ہوگا۔ جیسے ناخن ہے، اگر مہندی لگا لو ناخن پر تو رنگ تو آئے گا لیکن تہ نہیں بیٹھے گی، نیل پالش لگاؤ تو تہ بیٹھے گی۔ عورت نماز جو رات میں پہن کے پڑھے بالکل جائز ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ خاوند بیوی پہ خرچ کرے، پیسے دے، ہر مہینے جیب خرچ دیا کرے، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ یہ بابا آج کل محبت پیسے کی ہے، تم تجربہ کرو، چلو اس مہینے سے 1000 ریال اس کا جیب خرچ بنا دو اور کہو یہ میں نہیں پوچھوں گا تم نے کہاں خرچ کیا ہے، تمہارا ہے۔ دیکھو محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ تم جو سارا دن چوکیدار کی طرح کام اس سے کرواؤ اور بس بیوی ہے نا، بیوی کو کیا دینا ہے جی، چھوڑو جی، بیوی ہے نا، بیوی تمہاری نوکر ہے، خریدی ہے تم نے۔ زندہ انسان کے لیے دعا کریں، طواف عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے 15 سپاروں میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بڑا کیوں ہے؟ تم چھوٹا لکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو علامت ہے کہ یہاں پر آگے آدھا قرآن ختم ہوتا ہے۔ دم کے پیسے غریبوں کو نہیں دے سکتے، نہ بکرا دے سکتے ہو، ذبح کر کے گوشت تقسیم کرو یا مدرسوں میں جا کے دے دو کہ یہ دم کرا دو۔ دوسری شادی کرنا ہے، بیوی اجازت نہیں دے، پھر تم نے کرنی ہی نہیں۔ نہیں، پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے وہ تو اگر قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہو نا پھر بھی تمہیں اجازت نہیں دے گی۔ جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، کر کے سال کے بعد بچہ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بھی میری بیوی ہے، اس بچے کو بھی سنبھالو۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو دیور سے بدلہ، وہ تو بہت لازمی ہے، دیور تو موت ہے۔ بیمہ پالیسی ناجائز ہے، دین شفا اور دین روا اللہ اللہ موقع دے تو جائیں، پانی ہو تو وہ بھی پئیں۔ جو لوگ آج کل صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ عذر کی حالت میں اگر بوٹ پہن کے طواف اور صفحہ عذر ہو تو پھر جائز ہیں۔ ثواب کی نیت سے کعبہ شریف کے 1 یا 2 چکر لگا سکتے ہیں، بالکل نہیں، 7 چکروں کے علاوہ طواف ہوتا ہی نہیں۔ مدینے سے آ کے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، پتہ نہیں تھا، اب بہرحال بال بھی کٹوائیں اور دم بھی دیں، پیسے نہ ہوں جب اللہ پیسے دے دم کروا دیں۔ میرے پاس اقامہ نہیں ہے لیکن میں احرام باندھ کر کرسی پر حاجیوں کو عمرہ کرواتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ عمرے کی نیت کے بعد بہن گر گئی، خراش آئی اور دم نکلا، خون نکلا، کوئی بات نہیں، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کے حملے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے برکات ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ سب کا عقیدہ درست فرما دے۔ یا اللہ توحید کا فدائی بنا دے، حضور پاک کی سنت کا شیدائی بنا دے، بدعات سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين